میرے ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بہن بھائیوں کو پال رہے تھے، لیکن میری اماں کے اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی، مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے زیادہ تر کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام بچتا ہی نہ تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی محبت تھی کہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بھی خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تبھی میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی، اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ میں ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگے، میں کل سے تمہارا گیلا دور کر دوں گا۔ بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے۔ تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا، رات کو ذرا دروازہ بند نہ کرنا، دروازے کے آس پاس کھڑی ہی رہنا اور میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے اور پھر میرے لیے کیا ہوگا۔ تم تو جانتی ہو کہ دفتر سے لیٹ آنے پر اماں کتنا ناراض ہوتی ہیں۔ علی نے مجھے کہا کہ وہ میرے لیے کل کوئی کھانے کے لیے بھی خاص چیز لائیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ اگلی شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا اور خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ ساس کو بھی بات بتا دی کہ شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، تاکہ یہ بات پہلے سے ہی سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ میں نے پھر اپنی ساس کے پاؤں دبائے تاکہ وہ جلدی سے سو جائیں۔ وہ بھی جہاں دیدہ عورت تھی، میرا اشارہ سمجھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کر کے باہر چلی جاؤ۔ میں نے شکر کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ علی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میرا انتظار فکر میں بدل گیا تھا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا کھٹکا۔ میں سمجھ گئی علی گھر آ گئے ہیں۔ دبے پاؤں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی بھی اس کوشش میں تھے۔ تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر علی کے گرنے کی دیر تھی۔ خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری ساس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئیں گی اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا میرے عقب میں میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ پھر یکدم وہ علی پر پھوٹ دی، علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ آئندہ گھر وقت پر آنا تو تم پھر میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور تم میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے شوہر کو نہیں سنبھال سکتی، اسے کہا کرو کہ یہ رات کو جلدی گھر آئے۔ رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر بھی کبھی بھی نہیں بس پاتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی پتیلی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر پر بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں میں پرندوں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ بھی نہیں بولی۔ علی اور میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ بہت آف تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھے چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا۔ تسلی دیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے کہ میں تم کو کل لے کر یہاں سے دور ایک گھر میں چلا جاؤں گا۔
اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور بدل چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی بدتمیزی کرتی جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بجے میرا اور علی کا گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی کہ وہ سارے انتظامات مکمل کر چکے ہیں، اب بس ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکوں کو میں نہیں برداشت کر سکتا، بات بات پر مجھے ڈانٹتے ہیں جیسے میں کہ 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، مگر میں نے ان باتوں پر ان کی نگاہوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں بھی کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس مارے خوشی کے ان کا ماتھا چوما کہنے لگی، آ گیا میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے کل غصہ آ گیا تھا، لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، ایسے تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے لیے بنائے میٹھے چاول ہم دونوں کو پلیٹ میں ڈال کر کھانے کے لیے دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت سا ہوا، مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور جلد از جلد اس گھر کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں کے گلے ملے اور مجھ سے بولے، سامان پیک کر لیا؟ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں اماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے اور وہاں سے کاغان ناران کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ ہر بات آپ کو بتا کر ہی کروں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ پھر میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کا جذباتی منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے باہر آ گئی۔ سچ پوچھیے میرا دل بھی گھر کو چھوڑنے کو نہیں کر رہا تھا، مگر میرے دل میں انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی شاید میں نے ایسا ہی کیا، میں اپنی ساس سے ملی تک نہیں اور باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر حیران بھی تھی جو معمولی سی بات پر میرے لیے اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ میں تو ان کی قدردان ہو گئی تھی، مگر یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میری ساس کا گھر تو اتنا اچھا خاصا تھا، جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست نہیں تھا، اور اندر میری اکال کوٹری کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ کمرے میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی خوشی اور ہی تھی، جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں نے سختی سے کہا کہ تمہارے لیے اس نئے گھر میں آئی ہوں، اب تم جلد از جلد گھر سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ علی یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے، میں امید میں کہ وہ باہر سے کچھ اچھا کھانا لے کر آئیں گے۔ صفائی زور شور سے کرنے لگی، اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو علی کھڑے تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا حال برا ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے آتا؟ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھے تم کو اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے بے جا فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری بات پر طعنہ سننے پر خاموشی سے میں نے سبزیاں کاٹی اور دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی۔ پھر آٹا گوندھا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائیں اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سوئے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی، ان کے لیے الگ سے سلاد بھی کاٹا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی تھی، مگر میں نے چپ کر کے صبر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگے، آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ تو لطف آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی اور میں جانتی تھی
ہم اس مقصد کے لیے تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگے، میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنے کام جلدی جلدی نمٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے۔ دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیض کے بٹن پھٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے۔ علی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کوئی بات نہیں علی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر علی نے مجھے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ علی کو کھانا کھلانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ علی بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے، مجھے کل سے زیادہ محنت کرنا ہوگی کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے۔ یہاں تو تمہیں سارے کام خود ہی کرنا ہوں گے، ہم کام والی نہیں رکھ سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اپنا گھر لینے کی تیاری میں۔ علی کی بات سن کر میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، اس کے لیے بھی مجھے کام والی کی ضرورت پڑتی تو یہ میرے سگڑاپے کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس صحیح کہتی تھی کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ میرا شوہر جو لاتا میرے لیے لاتا، لیکن اب میرے پاس کوئی تحفہ ہوتا، میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی اور سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، شوہر کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرتی۔ وہ بات بات پر مجھے یہ جتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں اور میں ان کے اس احسان تلے دب کر ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کرتی۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ تبھی ایک دن وہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے جن کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ حساس کر ڈالا تھا۔ ایک دن میں کچن کے کاموں میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ میں ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بڑا ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر آنے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا۔ مجھے اس لڑکے کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا، کس سے ملنا ہے لڑکے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، اندر چلے آ رہے ہو؟ وہ میری بات پر اس میں کوئی دھیان نہیں دیا اور زبردستی گھر کے اندر گھس آیا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ میں نے علی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے نکلے اور لڑکے کو دیکھتے ہی ٹھٹک پڑے۔ وہ مسکرانے لگے اور بولے، اندر چلو، میں بھول گیا تھا، میرا کوئی دوست بھی ہے جسے روزانہ ملنا ہوتا ہے، میرے شوہر نے کہا اور اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ تب میں سمجھی وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکر ادا کیا میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ مخواہ اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، میں چائے بنا کر کمرے میں جانے لگی۔ ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور مجھے باہر جانے کو کہا۔ کہنے لگے، میرا دوست چائے نہیں پیتا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھولتی اور وہ لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا۔ ان دونوں کو دیکھتی رہتی۔ میرا شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے بات بہت عجیب لگتی کہ میں اس بات پر اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے علی مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ لڑکا اور میرا شوہر کیا باتیں کرتے ہیں جو یہ مجھ سے چھپانے لگے ہیں؟ کہیں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو دونوں مل کر منصوبہ بندی کر رہے ہوں اور بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنا پڑے؟ تب میں نے سوچ لیا کہ میں ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔
میرے شوہر کو جانے کیسے خبر ہو جاتی اور مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کو کہتے۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی ہے جسے وہ کبھی نہ اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس لڑکے کی ٹوپی تو اتار کر ہی رہوں گی۔ کہیں نہ کہیں سچ تو مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا۔ اگلے دن علی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کر پھسلن پیدا کر دی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر جب وہ لڑکا اس تیل سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا علی کے کمرے سے باہر آیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اپنی پھرتی دکھاتے دکھاتے وہ اچھل پڑا اور نیچے زمین پر گرتے ہوئے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر پر ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے، اور یہ دیکھ کر میں ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ اپنے گھر سے بھی باہر رہے، اپنے ماں باپ سے بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمروں کے گھر میں ایسے آبس ہے۔ اس سے زیادہ دکھ کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، نہ وہ اس سے زیادہ دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کی خدمت گزار بنوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے رحم دل عورت کی طرح مجھے سینے سے لگا لیا اور میری ہر غلطی کو معاف کر کے مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دے دی۔ آج میں بھی ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچایا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے بروقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا اور ہمیشہ ان کی شکر گزار بنی رہوں گی۔